وہ تعریف کرا علی کو 3 چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی. تو لہٰذا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامات کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ آپ جب عثمان غنی، اب یہاں میں بات ختم کر رہا ہوں، ذرا سنیں غور سے. حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں ہوا، دیکھیے آپ، فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق کے دور میں تو یہودیوں کی کچھ بولتی بند ہو گئی. فاروق اعظم کے دور میں تو اتنی خلافتیں ہوئی ہیں، اگر آپ ایران کا ایک علاقہ ہے ابھی بھی، اس کو جو اس علاقے کو بڑا مشہور علاقہ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، فارس کہتے ہیں، فارس. اس علاقے کی اگر آپ جنگ پڑھیں گے تو وہ فارس کے لوگ تو کون تھے؟ یہودی اور عیسائی تھے. تو ان یہودی اور عیسائیوں نے جب مسلمانوں سے جنگ ہار کر بھاگے اور فارس میں اندر گھس گئے، اور اس جنگ کے کمانڈر ابو سعد بن وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ. اس فوج کے کمانڈر حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بھاگے تو اس شہر میں جانے کے لیے ایک پل تھا، اس پل کو بھی انہوں نے توڑ دیا. کہا اب مسلمان آئے نا. تو صحابہ نے جب دیکھا تو صحابہ اکرام نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید سے کہا کہ اللہ کا نام لو اور اس تالاب پر اپنے گھوڑے کو چلاؤ. کیا فتوحات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. اور یہ گئے، دیکھا دیکھنے والوں نے کہ گھوڑے تالاب پہ چلتے ہوئے پار ہوئے، اور جب تالاب پار ہوئے تو گھوڑوں کے پیر کی ہڈی تک نہ بھیگی تھی. یہ دیکھیں آپ، اللہ اس کے رسول پر محبت یقین کرنے والوں کو اللہ کیسے کیسے کامیابی عطا فرماتا. اور جب دشمنوں سے لڑے تو اسی دشمن میں بہت بڑا پہلوان تھا جس کو رستم کہا جاتا تھا. آج لوگ رستم پہلوان کے، رستم پہلوان مسلمان نہیں تھا، وہ فارس کا رہنے والا عیسائی تھا، یہودی تھا، مسلمانوں سے لڑنے والا. وہ رستم کہہ رہا تھا اپنے آپ کو، اور اس رستم پہلوان کا نام اتنا مشہور تھا. غور کرے، اس رستم پہلوان کو مارنے والے اسی فوج میں سے ایک مسلمان جو 3 دن کے یہ فوج بھوکی تھی، کھانا نہیں، میں سفر کا معاملہ تھا، 3 دن کو کھانا نہیں، بھوکی یہ فوج تھی. لیکن خاقہ ابن عمر ایک صحابی ہے جنہوں نے رستم پہلوان جس گھوڑے پر بیٹھا تھا اس گھوڑے کی دم کو ایسا مضبوطی سے پکڑا کہ گھوڑا جگہ پہ سے ہل نہیں سکا. یہ پہلوانوں کی بات کبھی سنو نہ، بولے محبت سے سبحان اللہ. 3 دن کے بھوکے، اور پہلوان جس گھوڑے کی دم کو پکڑ ایک جگہ ٹھہرا کرنا، معلوم کرو کبھی کیسا ہوتا ہے، اس کی رفتار کیسی ہوتی ہے، اس کا پدکنا کیسا ہوتا ہے، اس کا چلنا کتنا ہوتا ہے. دم کو پکڑ کر ایک ہاتھ میں روک کر اس کو گرایا، اور وہ رستم پہلوان اس دبلے پتلے صحابی کو دے کے بھاگا. آپ اس کے پیچھے بھاگے. منظر نے بھی دیکھا ہوگا، ایک تالاب کے قریب جا کر اسی رستم پہلوان کے سر کو قلم کرنے والا ایک مسلمان خاقہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات اللہ. اور یہ فیض تھا فاروق اعظم کا. عمر ابن خطاب کے دور میں یہ معاملات ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو روایت میں آتا ہے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا. اب اس کی تحقیق، نئی تحقیق کی تحقیق، علماء کہتے ہیں وہ 30 لاکھ کے قریب تھا. خیر، اب یوں سمجھتے 44 ممالک پر اسلامی جھنڈا لگتا ہوا. اب یہودی چاہتے تھے کس طرح ان کو آپس میں توڑائے. اب یہ پلاننگ بہت دن سے چل رہی تھی. عثمان غنی کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی کے دور مبارکہ میں 13 سال گزرنے کے بعد یہودیوں نے کیا کیا، ایک عبداللہ بن سبا نامی آدمی کو کھڑا کیا، اور اس کا کام کیا تھا، وہ لوگوں کے پاس جاتا اور عثمان غنی کی جو حکومت چل رہی تھی، خلافت، ان میں سے کوئی نہ کوئی عیب نکالنا. پہلے عیب نکال، لڑاؤ آپس میں. یہ یہودیوں کی پلاننگ ہے آپس میں لڑانے کی. پہلے مسلمان سارے 1400 سال سے بزرگوں کے ماننے والے تھے، عقیدے ایک تھا، سب مانتے تھے. لیکن اب 150-200 سال سے انہوں نے کیا کیا، ارے مسلمان اگر ایسا کرتے آپس میں رہیں گے تو مشکل ہوگا، لہٰذا وہابیوں کو پیدا کر دیا. تو یہودیوں کی بڑی چال ہے، عیسائی یہودیوں کی بڑی چال ہے یہ، کہ ان کو لڑاتے رہو بس. اگر یہ ایک ہو گئے تو پھر 313 پھر معاملہ بدر کا یاد آ جائے گا. تو یہ وہابیوں کو پیدا کرنے والے میں جذبے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے ہمارے پاس دلائل موجود ہے، حقیقتیں موجود ہیں. لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے رد وہابیت. وہابیوں کو پیدا کرنے والے بھی یہودی ایجنٹ ہیں. تو اب عثمان غنی کے دور میں ہوا کہ جب پہلا اسلام اور پھیل رہا تھا، جس در جاتا مسلمان اللہ کامیابی دے رہا تھا، تو عبداللہ بن سبا یہ کیا بن کر آیا، یہودی بن کر نہیں آیا، عیسائی بن کر نہیں آیا، مسلمان بن کر آیا لوگوں کے سامنے. میں مسلمان ہوں، تمہارا خیر خواہ. مدینے میں آ کر رہنے لگا، اور دھیرے دھیرے کر، ارے حضرت عثمان غنی نے فلاں ملک کا جو گورنر ہے وہ ان کا رشتہ دار ہے. اس طرح کی باتیں کر ارے عثمان غنی تو خالی اپنے رشتہ داروں کو ہی بڑے بڑے عہدے دے رہے.
آپ لوگ میں سے کوئی بدری صحابہ ہے، کوئی احد کے صحابہ ہے، بڑے بڑے، ان کو کوئی کچھ نہیں دے رہا. صحابہ تو یہ باتوں میں آئے نہیں. سبحان اللہ بولتے رہے. صحابہ تو ان باتوں میں آئے نہیں. بعد میں جو ہے بات پھیلتے پھیلتے 1 سے 2 بنا. ہر دور میں کچے کان کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے وسوسے پہ عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں. تحقیق کرنے والے تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. آج ہمیں چاہیے کہ تحقیق کریں، سنا سنی باتوں میں آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد. کسی بھی مسلمان کے بارے میں اگر کوئی غلط بولتا ہے، جب تک تحقیق نہ کرے منہ نہ کھولے، ورنہ کسی سرکار نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا، اس کے مال پر حملہ کرنا، اس کے خاندان پر حملہ کرنا، یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. تو لہذا کوئی آ کے کچھ بول دیا، فلاں صاحب ایسا کر رہے تھے، آپ بھی ایسا اب شروع کر دیا بغیر تحقیق کے. بولنے والے کو جانتے ہیں کہ بولنے والا پکا جو ہے چغل خور ہے، یہ بھی جانتے ہیں. ادھر کی ادھر کرتا، ادھر کی ادھر کرتا. آج مسلمانوں میں جو ہو رہا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو، جانتے آپ کہ پکا چغل خور ہے، ادھر کی ادھر کرتا، نہ وہ نماز پڑھتا نہ روزہ رکھتا. کئی بار آپ دیکھیں انہوں نے جھوٹ بولتا ہو، پھر بھی اس کی بات پہ یقین کر کر دوسروں کی عزت خراب کرنا، یہ کہاں کی انصافی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تحقیق کرے. یہ تحقیق کرنے والا بندہ یعنی وہ عقل مند ہوتا ہے جو عقل پہلے بات کرنے سے پہلے بات کو تولتا ہے، بعد میں بولتا ہے. اور بیوقوف وہ ہوتا ہے جو پہلے بول دیتا بعد میں سوچتا. بیوقوف. اس لیے میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک مولانا وہاں پر آئے تھے، اور میں وہ مولانا کی بات بڑی اچھی دکھی، تو میں کیونکہ بعد میں ان سے سنا تو میں ڈیلیور کر رہا ہوں آپ کی بات کو. تو انہوں نے کہا مولانا آپ جانتے کہ عقل کب آتی بندے کو؟ تو میں بھی کچھ سوچنے لگا کب آتی. انہوں نے کہا نہیں عقل، کسی نے کہا بازو کے بچہ تھا، بادام کھانے سے زیادہ بادام کاجو کھانے سے عقل آتی. تو کہا نہیں عقل دھوکہ کھانے سے آتی. تو بات سمجھ گئے؟ دھوکہ نہ کھاؤ، عقل مند بنو. دعا کرتے ہو اللہ سے کہ اللہ ہمیں عقل سلیم بھی عطا فرمائے. ورنہ یہ دیکھیں آپ، صحابہ تو ان کی باتوں میں آئے نہیں. عثمان غنی کے دور میں دوسرے آ گئے کچے ذہن والے، آتے گئے. 1 سے 2 بنے، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 بندے ایک گروہ بن گئے. ایک لمبا گروہ بن گیا عثمان غنی کے دور میں. ذرا سننا بچوں اور سارے مریدوں کو کہوں گا، اب یہ موضوع اگر کوئی اٹھا بیٹھا فوراً میں باہر بجا دوں گا آواز دے کر. غور کرے. اب جو میں اختلافات کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھ میں آئیں گے آپ کو. اب 1 سے بڑا 2، 2 سے 3، 100، 5. اب ان کی ذمہ داری ہو گئی کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ، تم فلاں علاقے میں جاؤ، بس حکومت کے اندر عیب نکالو تاکہ عثمان غنی کے دشمن پیدا ہو جائے. اس طرح کرتے کرتے عثمان غنی کے غلام کو بھی خرید لیا گیا، ان کے مہر کو بھی خرید لیا گیا. اور اس طرح سے دشمن اتنی پیدا ہو گئی کہ لوگ بلوائی اور سبائی فرقہ نے ایسا کام کیا کہ عثمان غنی کے دشمن ہو گئے. اللہ اکبر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہو گئے. اور یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا گیا کہ فلاں. اب وجہ کیا تھی میں نے بتا دیا کہ یہ رشتہ داری ایسی ہے، آپ کے غلام جو ہے فلاں صحابی کو قتل کرنے کیوں گیا تھا، وہ ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، ان کو قتل کرنے کے ایک جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی. اس میں خط لکھا دیا گیا عثمان چاہتے کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے کو قتل کرتے. اس طرح کی باتیں پھیلا دی گئی. عثمان غنی حضرت علی نے جب یہ سارے بلوائی فرقہ سبائی فرقہ پھیل رہا تھا، مولا علی گئے اور کہے یہ کیا ہے؟ فرما علی تم جانتے ہو اللہ اس کا رسول بہتر جاتا ہے، میں ان سب سے بری ہوں. مجھے اس بارے میں سرکار نے پہلے بھی فرما دیا تھا ظاہری زندگی میں، میرا یہ عثمان ہے اس کو لوگ مظلومانہ طریقے سے شہید کریں، یہ شہید ہونے والا ہے، اور یہ اختلافات میں ایسے آ کر شہید ہوگا. تو یہ بات بھی پوری ہونی. اب یہ راستے بنتے گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھر کو گھیر لیا. وجہ میں نے بتا دیا کہ حکومت میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، آپ ان کو ماننا چاہ رہے ہیں. جبکہ عثمان غنی پر جو الزامات لگے تھے ان سب سے عثمان غنی بری تھے، اور اکابر صحابہ ان کے باتوں میں آئے نہیں تھے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. خود حضرت علی نے جب دیکھا عثمان غنی کہ یہ لوگ خون کے پیاسے ہو گئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن کو اور امام حسین کو بلایا، کہا عثمان کے گھر کے باہر کھڑے رہو، پہرا دو، کوئی دشمن اچانک گھر نہ جائے. اور عثمان غنی سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، اب آواز دے، ہم مدینے کے رہنے والے صحابہ ابھی یہ بدبخت 500 یا 600 کے قریب ہے، ان کو مار کر کھا لیں گے. عثمان غنی نے کہا مولا علی سے، علی میں حضور کے شہر میں قتل غارت کرنے نہیں جاتا. بولے یار کیا ادب تھا، میں یہ نبی کا شہر ہے اور اس میں قتل ہو غارت خون بہے، میں نہیں چاہتا، رہنے دو ان کو. یہاں تک کہ ان لوگوں نے کھانے تک کو اندر جانے کے داخلے اس طرح سے پابندی پہ پابندی کر دی گئی.
اور ایک دن امام حسن تو کھڑے تھے باہر، لیکن اوپر سے چھت سے اندر داخل ہوئے، عثمان غنی فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کو اسی حالت میں بلوائی نے آپ کے شہید کیا، اور آپ کی مقدس بیوی جب ہاتھ چھڑانے کے لیے گئی تو 3 انگلیاں آپ پہ کٹ گئی تھی، آپ کی مقدس بیوی کے یہ 3 انگلیاں کٹ گئی تھی۔ قرآن جس پڑھ رہے تھے اسی آیت پر آپ کا سر مبارک گرا اور عثمان غنی کی شہادت مبارکہ ہو گئی، رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اللہ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ کون عثمان جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں عثمان کو دیکھ کر فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ کون عثمان جن کو سرکار نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی؟ بولے یار سبحان اللہ۔ اس لیے عثمان غنی کو ذی النورین کہتے ہیں، سرکار نے 2 بیٹیوں کا نکاح اپنے عثمان غنی کو دیا تھا، ذی النورین اس لیے کہتے ہیں۔ اور دونوں بیٹیوں کا جب انتقال ہوا تو سرکار فرماتے اگر اللہ مجھے کو 40 بیٹیاں دیتا تو ایک کے بعد دیگر میں عثمان ہی کے نکاح میں دیتا۔ جو ایسا قدر و منزلت رکھنے والے عثمان غنی کو شہادت۔ اچھا، جب عثمان غنی کی شہادت ہوئی، وہ ایسے ہما ہمی کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب دیکھیں آپ، مولا علی خلافت میں بیٹھے اور پورے خلافت میں کس طرح کا ولولہ ہے، گورنروں میں ولولہ ہے، شہروں میں ولولہ ہے، اس طرح سے سبائی فرقے نے تہلکہ مچا کر رکھ دیا تھا آپس میں لڑانے کے لیے۔ اب مجھے بتائیے ایسے دور میں خلافت سنبھالنا، کوئی ذرا غور سے سنیں آپ، ایسے دور میں کہ چاروں طرف ولولہ مچا ہو، حکومت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے پھوٹ ڈالی اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کر پھوٹ ڈال رہے ہو، ایسے بھیانک دور میں خلافت سنبھالتے مولا علی۔ اب میرے علی کو مظلوم نہ کہو تو پھر کیا کہو، حالات ہی ایسے کر دیے گئے تھے عثمان غنی کی شہادت کے بعد۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت میں بیٹھے اور چاروں طرف ولولہ مچائے تو اب سب سے پہلے آپ کا کام کیا تھا؟ جو گھس پٹے آ گئے ان کو الگ کرنا، لیکن موقع بھی نہیں تھا، گھس پٹے اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ ان کی باتوں میں اپنے بھی آ گئے تھے، تو پہلے ان گھس پٹوں کی اصلیت لوگوں کو سامنے ظاہر کرنا تھا۔ اس لیے مولا علی کیا کر رہے تھے کہ ابھی عثمان غنی کو جنہوں نے شہید کیا، وہ شہید کرنے کے بعد مولا علی کی فوج میں آ گئے، کوئی فوج میں آ کر مل گئے آپس میں، کہا اب ان میں سے نکالوں گا تو لوگ کہیں گے، یہودی عیسائی کہیں گے دیکھو مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں۔ حالات ایسے نہیں تھے، تو حالات اس قدر آ گئے تھے، پہلے ان گھس پٹوں کو سنبھالنے کے لیے مضبوط اندر سے اتنے ہو گئے تھے گھس پٹے، ان کو سنبھالنا تو تمہیں اس کے لیے وقت درکار تھا۔ کیا تھا؟ اب ادھر وقت درکار تھا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سیدہ عائشہ؟ تمام مسلمانوں کی ماں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں آیت اتاری جس کی پاکی کے لیے، کبھی انشاءاللہ وہ واقعہ کا ذکر میں کروں گا۔ اور زبیر بن عوام کون؟ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا زبیر بن عوام میرا حواری ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ خاص حواری دیتے، خاص ساتھی دیتے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے کسی کو 2 حواری دیے، کسی کو 3، کسی کو 4، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 14 حواری عطا فرمایا ہے۔ وہ چاروں خلفاء بھی ہے، حسن حسین بھی ہے، اور زبیر بن عوام کا بھی نام سرکار نے لیا تھا، وہ زبیر بن عوام، یہ 2، اور تیسرے ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں کھڑے ہوئے، کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ سے ہم بیعت کریں گے، مولا علی سے کہا کہ ہم آپ سے بیعت کریں گے، لیکن پہلا کام یہ کرنا ہوگا آپ کو عثمان غنی کو جنہوں نے قتل کیا ان کو پکڑو اور مارو، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور ادھر دمشق میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ اے امیر المومنین مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ہم بیعت کریں گے، پہلے ان قاتلان عثمان کو پکڑو اور مارو۔ عثمان حضرت مولا کائنات نے کہا دیکھو موقوف ایسا نہیں ہے، ماحول ایسا نہیں ہے، لہٰذا تم لوگ کوئی ابھی بات میں نہیں مانتا، اس کے لیے کچھ وقت جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں ان دونوں مسئلوں میں ایک اور مسئلہ بتا دو، اگر آپ میں سے کوئی کہیں گے مولانا یہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے حالات میں ان کا یہ مطالبہ کرنا کہیں صحیح تھا؟ تو اب آؤ ایسے حالات میں ان کا یہ مطالبہ کرنا صحیح تھا یا غلط تھا؟ تو قرآن سے پوچھو، بولو یار سبحان اللہ۔ ہاں صحیح تھا یا غلط تھا، یہ قرآن سے آپ کو پوچھنا ہوگا۔
کہ کسی کے قتل کا بدلہ قتل کا لیے آواز اٹھانا، اس کو قصص کہتے ہیں، قصائص کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک بار آپ کا اسلامی قانون یہ ہے، اسلامی لا یہ ہے، قرآن حدیث کا قانون یہ ہے، اگر آپ کے کسی رشتہ دار کو یا بھائی کو کسی نے ناحق کے مار دیا ہو، قتل کر دیا ہو، تو آپ کو حکم ہے اس کے لیے آواز اٹھانا۔ یہ قرآن بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور حدیث بھی اس کی اجازت دیتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اسی لیے یہ قرآن کی روح سے، قرآن اور حدیث کے قانون کے روشنی میں ان کا یہ مطالبہ کرنا جائز تھا، ان کا یہ مطالبہ کرنا، ان کا یہ بولنا، ارے بولو بار بہت آسان کر سمجھا، اور جائز تھا نا ان کا یہ بولنا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں سرکار کو خواب آیا تھا عمرہ کرنے کا۔ سرکار اٹھے، اپنے صحابہ کو خواب سنا، 500 صحابہ یا 1400 صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلے حضور۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ دشمنوں کے ہاتھ میں تھا، مدینے سے نکلے اور حدیبیہ کا ایک میدان ہے مکے سے پہلے، وہاں پر حضور کو روک دیا گیا، اور دو آئے مکے سے دو لوگ، آ کر آپ کس لیے آئے؟ سرکار نے فرمایا دیکھو ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، عمرہ کریں گے، چلے جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم آپ سے جنگ بدر، کافروں نے کہا ہم بدر کی جنگ ہار گئے، احد کی جنگ ہار گئے، ایسی حالت میں آ کر آپ کو اندر بلائیں گے اور کعبے کا طواف کرنے لگائیں گے تو سارے مکے میں ہماری ہنسی ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ لوگ ڈر گئے، اسی لیے حضور کو آنے دیا، ہم تو آنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا سرکار نے فرمایا دیکھو میں یہاں عمرے کے لیے آیا ہوں، ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کی رضا کے حج کا طواف، کعبے کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کرنے دو۔ کہا نہیں ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ پھر بھی آپ ان کافروں کو سمجھانے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا کہ تم جاؤ عثمان اور جا کر بات کر آؤ کہ میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے۔ ارے یارو یہ بچوں کو بھیجا دو باہر، جاؤ میں جاؤ باہر جاؤ۔ اور کہاں ہے سراج؟ کہاں ہے؟ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، ادھر سامنے رکھ کے درود پاک پڑھے اور محبت سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چچا نہیں ہے کیا فاتحہ والے؟ اچھا، اس لیے انہوں باہر جا کے بیٹھے، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے انتظار میں ہیں، انہوں سراج میں جا کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بچے سیکھنا ہے، یہ سیکھنے چیزیں چھوڑ کر جا کے بیٹھے لوگ۔ خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے بات کرنے کے لیے مکہ میں۔ میں دلیل دے رہا ہوں کہ کسی کے قصاص کے لیے آواز اٹھانا جائز ہے۔ بات کرنے کے لیے اب گئے، جیسا ہی آپ مکے میں گئے تو یہاں حدیبیہ کے میدان جو مکے کعبے سے کچھ کلومیٹر دور پر ہے، اس میدان میں جو 1500 صحابہ 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، یہاں افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو مکے میں شہید کر دیا گیا۔ یہ افواہ پھیل گئی، یہ افواہ پھیلنا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کو بلا، آؤ عثمان کے قتل کا بدلہ لے۔ دیکھو نا محبت سے دلیل دے رہا ہوں، اور اس دلیل کو ماشاءاللہ میں قربان جاؤں، علامہ ہاشمی میاں صاحب نے اپنی کتاب حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشدہ، اس کتاب میں ہاشمی میاں نے بہت پیارے انداز میں لکھا۔ میں سارے واقعات اسی کتاب سے بیان کر رہا ہوں جو ہاشمی میاں غازی ملت نے لکھا ہے، کیونکہ تاکہ جو بات ہو وہ سچائی جس عالم سے سیکھی ہو، اس عالم کا نام بھی بولنا یہ جو ہے نا جائز ہے، ورنہ نام نہ ہونا تو یہ چوری ہے، اور ہم ایسا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ حضرت بیٹھ جائیے، بیٹھ کے کریے حضرت، آپ ہی کو بول رہا ہوں باہر تیار ہونا، مزید میں تیار نہیں ہونا کبھی بھی۔ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ۔ تو لہٰذا حضرت عثمان غنی کی شہادت کی جھوٹی، آنے کا وہ جھوٹی افواہ تھی، بعد میں عثمان غنی آئے، لیکن یہاں تو قصاص کی آواز تو اٹھائی گئی نا۔ سرکار ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور تمام صحابہ کو جمع کیا کہ مجھ سے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کا جب تک بدلہ نہیں لیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب بیعت لیا، اب بیعت لے رہے ہیں سرکار، سارے صحابہ بیعت کر رہے ہیں حضور سے۔ تو یہاں قرآن کی آیت 19 سورہ فتح کی، اور اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے محبوب عثمان تو زندہ ہے، کہہ سکتا تھا میرے محبوب عثمان تو زندہ ہے، سلامت ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ کہا محبوب جو تیرے جھاڑ کے نیچے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، ید اللہ فوقی، وہ کہ تیرے ہاتھ میں نہیں، وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں یہ آیت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عثمان زندہ ہے، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، یہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا اللہ، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ جو دے رہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے۔
تو یہاں سے پتہ چلا کسی رشتہ دار یا کسی قتل کے لیے آواز اٹھانا، ناحق کے جو قتل کیا، تو یہ شریعت حکم دیتا ہے اس کے لیے۔ اسی شریعت کے نقطۂ نظر سے اما عائشہ نے آواز اٹھائی، حضرت زبیر بن عوام نے آواز اٹھائی، حضرت جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز اٹھائی۔ لیکن یہ ایک بات اور سن لیجئے، آپ کہیں گے مولانا یہ بھی شریعت کی نظام سے صحیح تھے؟ بولے ہاں صحیح تھے۔ مولا علی بھی صحیح تھے؟ بولے صحیح تھے۔ دونوں میں حق کس کے پاس تھا؟ جب یہ بھی صحیح تو یہ بھی صحیح، حق پر کون تھے؟ دونوں میں سے کوئی ایک تو حق پر ہوگا۔ فرمایا سارے علماء کہتے ہیں حق پر علی تھا، کیونکہ علی باب العلم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شاعر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، جو قرآن حدیث کی باریکیوں سے واقف ہو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ایک مرتبہ مولا علی سے پڑھنے کے لیے گھر میں گیا تو حضرت علی نے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پوری رات ختم کر دی، اور فرمایا اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ پر کتاب بھر جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ کے معنی برخاست نہیں ہوگے۔ وہ علی ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں حق پر کون تھے؟ میں نے کہا کون تھے؟ اور یہاں فضیلت کی بات نہیں چل رہی۔ اگر آپ کہیں گے ٹھیک ہے حق پر تو علی ہے، اور ہے بھی حقیقت ہے، بولے محمد سبحان اللہ۔ اور اب حق پر علی تھے تو یہ دیکھ کر ان کے گالی نے، وہ بھی تو شریعت کی نگاہ میں درست تھے نا، امیر معاویہ بھی تو شریعت کے حساب سے درست تھے، سید عائشہ صدیقہ بھی تو درست تھی نا، اب ان کو نہیں، لیکن حق علی پر تھا۔ یہ تو حق کی بات ہے۔ اب اگر کہیں گے ٹھیک ہے حق تو مولا علی کے پاس ہے، لیکن یہ بتائیے ان سب میں، عائشہ صدیقہ میں، امیر معاویہ میں، حضرت زبیر بن عوام میں، حضرت ابو طلحہ میں، ان سب میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ کہاں؟ علی۔ بولو سبحان اللہ، یہ بھی عقیدہ علی افضل ہے تمام ان صحابہ میں، یہ تینوں خلفاء کے بعد سب سے افضل علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب غور کرے، امیر معاویہ تو دور کی بات ہے، حضرت علی تو دور کی بات ہے، امیر معاویہ فضائل میں امام حسن اور امام حسین کے برابر بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنے آپ۔ اب یہ نقطہ نظریہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو کلیئر کر دیا جب کیوں آواز اٹھائی دی۔ آج اسی بات کو درگاہ میں بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر دلیل پہ تو بات نہیں کر رہے۔ اچھا ایک حدیث میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، جو آج کے تفضیلی اپنے آپ کو درگاہ کا مجاور بولنے والے، خادم بولنے والے، غوث اعظم کے اولاد بولنے والے اس حدیث کو بہت لے کر، وہ طاہر بھی بہت بولتا ہے اسی حدیث کو لے کر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عمار بن یاسر کے بارے میں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، سرکار نے فرمایا عمار تجھے باغی قوم قتل کرے گی، عمار تجھے باغی قوم قتل کرے گی، کیونکہ وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے اور تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے اور تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار نے پہلے ان کی زندگی میں بشارت دے دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا۔ اچھا یہ شہید کب ہوئے؟ تو حضرت علی کی فوج میں یہ تھے، مولا علی کی فوج میں تھے۔ جب جنگ صفین ہوا، صفین دو جنگیں ہوئی حضرت علی کی، ایک تو جنگ جمل ہوا جو بصرہ میں ہے، الحمدللہ اس جنگ کا میدان ہم نے دیکھا، آگے جائے گا، وہاں پر حضرت ابو طلحہ کا بھی مزار ہے، زبیر بن عوام کا بھی مزار ہے، یہ دونوں صحابی شہید ہوئے۔ اور جنگ جمل جو ہوا تھا، جب یہ تینوں صحابہ اما عائشہ صدیقہ، ابو طلحہ، زبیر بن عوام نے جب اعلان کیا اور ان کے ہاتھ کے نیچے کئی مسلمان جمع ہو گئے، کہاں بات صحیح ہے، علی فتح بدلا لو، حضرت علی بھی وہاں سے نکلے میدان میں جمع ہو گئے آمنے سامنے، تو حضرت علی نے بول بھیجا بھائی لڑائی جھگڑ کی بات نہ کو، ہم آپس میں بات کر لیں گے۔ تو ادھر والے اما عائشہ صدیقہ نے جانتے تھے یہ باب العلم ہے، مصطفیٰ کے داماد ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی نہیں چاہتے کہ لڑے ہو، ہم بات کریں گے، رات ہو گئی ہم صبح بات کریں گے۔ اس جنگ میں جب یہ دونوں طرف سے بات ہو گئی تھی، اب جنگ نہیں ہوگی، صبح بات ہوگی، بات پر بات، دونوں ادھر والے خاموش، حضرت علی کے لوگ بھی ادھر بھی خاموش ہو گئے، تو بیچ والے جو سبائی گھسے ہوئے تھے نا، ادھر بھی تھے، وہ ادھر بھی گھسے ہوئے تھے، ادھر بھی گھسے ہوئے تھے، ان لوگوں بولے ہاں اگر یہ لوگ مل گئے صبح میں تو ہم ایکسپوکس ہو جائیں گے، ہم باہر آ جائیں گے، ہماری غلطیاں پکڑ جائیں گے، تو لہٰذا ان کو ملنا نہیں دینا۔ تو رات کا رات کیا کرے، فجر سے پہلے حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قوم میں جو بلوائی جو گھسے ہوئے تھے نا، یہ کیا کرے، اگر صبح ہو گئی یہ آپس میں مل گئے تو مسئلہ ہو جائے گا، انہوں نے اما عائشہ صدیقہ کی طرف تیر برسانا شروع کر،
بغیر مولا علی کی اجازت کے، فوج میں تھے. اب ادھر والے کہا مولا علی کی فوج سے اما عائشہ صدیقہ کی طرف حجرے کی طرف تیر آ رہے، انہوں نے بھی تیر برسانا شروع. یہ بیچ والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جو ملنا نہیں چاہتے تھے، دونوں طرف سے ملانا نہیں چاہتے تھے. اور ادھر لوگوں نے کہا مولا علی کی خیمے کی طرف آ رہے، تو لہٰذا یہ بلوائیوں نے پھر ایسا خون ریزی لڑائی کی، اس میں ابو طلحہ بھی شہید ہوئے. اور ابو طلحہ جب شہید ہوئے نا تو شہید ہونے سے پہلے حضرت علی کی فوج کے ایک سپاہی کو پکڑ کے کہا علی سے کہنا میں ان کو خلیفہ مانتا ہوں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. میرا مطالبہ نہ کرسی کے لیے تھا، نہ پیسے کے لیے تھا، نہ سیاست کے لیے تھا. میرا مطالبہ صرف ایک تھا، وہ عثمان غنی کے قاتلوں کو قتل کرنے کا. یہ جنگ جو ہوئی ہے نا آپس میں، نہ کرسی کی تھی، نہ معاذ اللہ یہ علی سے چڑھتے تھے، نہ یہ علی مولا کائنات سے جنگ دشمنی کرتے تھے. اور میں نے بیچ والوں نے کیسا کام کیا، تو جنگ جمل جو ہوا بصرہ میں، جہاں حضرت ابو طلحہ کی بھی مزار ہے، زبیر بن عوام کی مزار ہے، الحمدللہ جو اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ کھڑے تھے. پھر اما عائشہ صدیقہ کو سرکار حضرت مولا کائنات نے ادب کے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر مدینہ منورہ بھیجا دیا اس جنگ کے بعد. تو لہٰذا جنگ صفین اس لیے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. کیا کہ جنگ جمل کہتے ہیں، جو بصرہ میں ایک میدان ہے جمل. اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی جنگ صفین، جو شام کے قریب ہے، امیر معاویہ کے ساتھ ہوئی. اور اس جنگ صفین میں جب حضرت علی اپنی فوج کو لے کر جا رہے تھے صفین کے میدان دمشق کی طرف، تو سارے لوگ آئے حضرت علی سے کہنے لگے حضور پیاس لگ رہی ہے. مولا علی نے کہا کہ دیکھو پانی تلاش کرو. پانی تلاش کیا گیا، کہیں پر بھی پانی نہیں ملا. تو حضرت علی گئے، سامنے گرجا گھر تھا عیسائیوں کا عبادت خانہ. کہا اس سے پوچھو کہ پانی ہے. انہوں نے کہا یہاں سے پانی 20 میل تک ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا. لوگ کیا کریں؟ تو حضرت علی نے دیکھا گرجا کے سامنے ایک پتھر ہے، کہا اس پتھر کو ہٹاؤ، پانی ہے. حضرت علی کی کرامت بھی اس میں ذکر موجود ہے. تو لوگوں نے ہٹایا، پوری کوشش طاقت لگائی کہ پتھر ہٹائے. اور یہ گرجا کی دیوار پہ ٹھہرے وہ سارا یہ معاملہ دیکھ رہا ہے پادری جو اس میں رہنے والا. پھر حضرت علی گھوڑے سے اترے اور اپنا آستین مبارک کو چڑھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر پھینک دیا پتھر. بولے سبحان اللہ. اب پھینکا، پانی نکلا، سب نے پانی پیا. وہ گرجا کا پادری بھاگتے ہوئے آیا، آ کر کہنے لگا آپ فرشتوں؟ بولے نہیں. اچھا آپ نبی ہو؟ کہا نہیں. کیا آپ نبی کے وزیر ہو؟ کہا ہاں میں نبی کا وزیر اور ان کا داماد ہوں. اس پادری نے کہا آپ ہاتھ دیجئے میں اسلام قبول کرنا. بولے کیوں؟ بولے ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھا تھا اس گرجا کے سامنے ایک پتھر ہو، اس کے نیچے پانی ہوگا، یا تو اس کو کوئی فرشتہ ہٹائے گا، یا تو نبی اٹھائے گا، یا نبی کا وزیر یا ان کا داماد ہٹائے گا. میرے مولا کا ذکر پہلے کتابوں میں بھی موجود تھا. اب جنگ صفین میں، اس جنگ میں عمار بن یاسر علی کے ساتھ تھے، اور اسی جنگ میں عمار بن یاسر شہید ہوئے. اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے دیکھو سرکار نے پہلے کہا تھا نا کہ عمار بن یاسر کو وہ لوگ ماریں گے جو باغی ہوں گے. تو لہٰذا امیر معاویہ کی فوج نے عمار بن یاسر کو مارا تھا، تو امیر معاویہ باغی ہے، اللہ ہے فلاں، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آئیے اس حدیث کو سنیں. دیکھیں کوئی بھی حدیث ہوتی ہے، اس حدیث کو آگے بجانے والے، آگے بھیجنے والے، اس کو عربی میں راوی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھائی حضور سے حدیث ایک صحابی نے سنی اور ایک نے سنی دوسرے نے، تو انہوں نے سن کر دوسرے کو بتائی، انہوں نے ان کو بتائی، اس کو راوی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ راوی. تو اس حدیث کو جو سرکار نے فرمایا تھا عمار بن یاسر کو باغی لوگ شہید کریں گے اور عمار بن یاسر ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلائیں گے، اور یہ سارے تفضیلی شیعہ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر کو شہید کیا ہے، ان کی فوج نے شہید کیا، لہذا امیر معاویہ یہ ہے، اللہ ہے فلاں، اس سے باتیں کرتے ہیں. لیکن اس حدیث کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنیں. اس حدیث کو جب حضور نے بیان فرمایا تو اس حدیث کو بیان کرنے، اس حدیث کو سننے والے راوی 9 تھے. ہاشمی میاں کہتے کتنے تھے؟ 9 صحابہ نے اس حدیث کو حضور سے سنا تھا. کتنے صحابہ نے؟ 9. کتنے؟ 9 صحابہ نے اس حدیث کو حضور سے سنا تھا. ان 9 میں سے جو ہے نا 4 صحابہ تو اس جنگ تک زندہ تھے، جنگ صفین تک، یعنی ٹوٹل 9 صحابہ زندہ تھے. یہ جنگ ہو رہی ہے، 9 صحابہ نے وہ حدیث سنی تھی اور آگے پہنچائی تھی. ان 9 میں سے 4 صحابہ تو دونوں طرف بھی نہیں تھے، کہ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، لہٰذا وہ مدینے میں رہے. اور 9 میں سے جو 6 صحابہ بچ گئے تھے، 4 بٹ گئے. اور جو 6 صحابہ تھے، ٹوٹل 9 جنے سنا،
ٹھیک ہے، 9 میں سے 3 کیے ہوتے نا، 3 صحابہ مدینے میں تھے، آئے نہیں، بچے کتنے؟ 6 بچے نا۔ اب یہ 6 صحابہ سے 3 مولا علی کے ساتھ تھے، 3 امیر معاویہ کے ساتھ تھے۔ اب مجھے بتائیں، جو صحابی حضور سے یہ حدیث سنا تھا عمار بن یاسر کو باغی قوم شہید کریں گے، ان 9 میں سے 3 صحابی تو امیر معاویہ کی فوج میں تھے، یہ ہاشمی میاں کہہ رہے ہیں، اور 3 حضرت علی کی فوج میں تھے۔ کیا ان کو یہ حدیث نہیں؟ صحابی سے زیادہ حدیث کون جان سکتا ہے؟ صحابی سے زیادہ حدیث کون جان سکتا ہے؟ پھر یہ قوم جو 3 ادھر تھے، تو یہ 3 راویوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حدیث ہم پر آئیں گی؟ یہ سنے تو تھے نا، حدیث تو ڈائریکٹ حضور سے انہوں نے سنا تھا، پھر بھی امیر معاویہ کا ساتھ کیوں دیا؟ کیونکہ ان کو یہ حدیث کا مطلب صحیح معلوم تھا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ عمار بن یاسر کو جو قوم شہید کرے گی، کیونکہ عمار بن یاسر ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ لوگ دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مطالبہ حضرت علی سے تھا، نہ کرسی کے لیے تھا، نہ پیسے کے لیے تھا، نہ نام و شہرت کے لیے تھا، نہ حسد کے لیے تھا، نہ جلن کے لیے تھا، شرعی نقطہ نظر کے لیے تھا۔ امیر معاویہ کا جو فیصلہ تھا شریعت کی نگاہ میں وہ سمجھتے تھے میں صحیح ہوں، حالانکہ آپ خطائے اجتہادی آپ سے ہوئی ہے، لیکن سننا جو سرکار نے بیان فرمایا عمار بن یاسر کو باقی قوم شہید کرے گی، یہی ٹکڑا بتاتے ہو، آگے جملہ نہیں کہتے، وہ دوزخ کی طرف بلائیں گے اور یہ جنت کی طرف بلائیں گے۔ تو امیر معاویہ کی فوج میں بھی تو گھس پٹے گھس گئے تھے نا، بلوائی سبائی لوگ ادھر بھی تھے، علی کی ادھر بھی تھے، تو یہ گھس پٹے امیر معاویہ کی فوج میں تھے۔ تو ان امیر معاویہ کی فوج میں جو گھس پٹے تھے نا، بلوائی سبائی، ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے عمار بن یاسر کو شہید کیا ہے، جو واقعی صحابی تھے، تابعی بزرگ تھے، انہوں نے نہیں، گھس پٹے نے شہید کیا ہے۔ اور جو گھس پٹے تو دونوں طرف تھے، ادھر بھی گھسے ہوئے تھے، ادھر بھی گھسے تھے، تو اس گھس پٹے سبائی فرقے نے عمار بن یاسر کو شہید کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ آپس میں یہ ملے، وہ تو دوزخ کی دعوت دیتے، وہ تو اندر سے مسلمان تھوڑا ہی تھے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ وہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور ان کو یہ دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ عمار بن یاسر تو جنتی ہے، اور یہ گھس پٹے سبائی فرقہ جو تھا یہ دوزخی تھا، انہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب ہرگز امیر معاویہ نہیں تھے، یہ گھس پٹے تھے۔ بولے یار سبحان اللہ۔ کئی دن کی محنت کرنے کے بعد آج میں آپ کے سامنے بہت سمجھ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں، بڑے پیار سے بولے سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی سب مل کر بولے، میں بولوں ہر صحابی نبی سب مل کر جنتی جنتی کہیں گے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ بس یہ صحابہ کا آپس کا جو معاملہ تھا وہ صرف اور صرف شرعی نقطہ نظر پہ بنیاد تھا۔ پھر امیر معاویہ کے بھی ساتھ جنگ ہوئی، بعد میں صلح کی بات ہوئی، پھر صلح کی بات ہوئی کہ آپس میں صلح، پھر یہ لوگ ڈر گئے، ارے پھر صلح، یہ لوگ آپ امیر معاویہ علی مل جائیں گے تو پھر ہم میں سے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت علی نے فرمایا تم جاؤ میری طرف سے حاکم۔ اب مولا علی نے فرمایا حاکم تم ہو میری طرف سے، تم جاؤ اور امیر معاویہ کی سے بات کرو۔ امیر معاویہ نے ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ تم جاؤ، اب یہ آپس میں بات کر رہے ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ بات کرنے کے لیے میدان میں آئے، ادھر دونوں طرف سے گھس پٹے آپس میں گوئی کر لیں، ہاں اگر مل گئے تو ہم پریشان، ہم اسپوکس ہو جائیں گے، ہم ظاہر ہو جائیں گے، ہماری غلطی پکڑے جائیں گے، کیا کرو؟ تو سب داڑھی والے تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک کام کرو علی پر فتویٰ لگا دو۔ کس چیز کا فتویٰ؟ بولو کفر کا فتویٰ لگا دو۔ ہاں کون علی جو ایمان کی جان ہے، جس کے بغیر ایمان نہیں ملتا۔ سرکار نے فرمایا علی سے محبت صرف مومن کرے گا۔ اچھا سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہارا معاملہ ایسا ہے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے، ان کو ماننے والے 2 گروہ بن گئے تھے، ایک یہودی ایک عیسائی۔ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مانا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، جس کو ہم عیسائی کہتے ہیں، اور کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی بے حرمتی کی کہ معاذ اللہ ان کو کافر تک آئے، نبی نہیں مانا۔ اور سرکار نے فرمایا علی تمہارا معاملہ میری امت میں ایسے ہی ہوگا، کوئی تم سے اتنی محبت کرے گا، اتنی محبت کرے گا، تمہاری محبت کا نام لے کر ابو بکر اور عمر کو گالیاں دے گا، صحابہ کو گالیاں دے گا، وہ بھی کافر۔ اور کوئی تم کو مانے گا ہی نہیں، تم کو معاذ اللہ مشرک کہے گا، کافر کہے گا، فرمایا وہ بھی کافر ہے۔ اور جو تم کو مانے گا معتدل ذہن کا ہوگا، جو سنی ہے بولانا محبت سبحان اللہ، جو سنی ہے نہ شیعوں سے رابطہ ہے نہ خارجیوں سے رابطہ ہے، ہم دونوں سے ہٹ کر ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔
ہونے دیجیے ٹائم میں آپ کو بہت اہم گفتگو کی طرف موڑ پر لا کر کھڑا دیا ہو، تھکانوں کو ختم کرے اور اس بات پر ذرا میرے غور پر توجہ دیجیے. حضرت علی اور امیر معاویہ چاہتے تھے لڑائی ختم ہو، بہت مسلمان شہید ہو گئے، لہٰذا دونوں طرف سے بات ہو، اور دشمن نہیں چاہتے تھے جو ادھر بھی ملے تھے. اب انہوں نے کیا کیا، بھائی بات ہوگی لہٰذا اس پوسٹ کر دو، یعنی ہم ظاہر ہو جائیں گے، لہٰذا ایک کام کرو فتویٰ لگا دو علی پر. کیا فتویٰ لگانا؟ بولے علی سے کہو حاکم تو اللہ ہے. بولے ہاں، تو تم نے عبداللہ ابن عباس کو حاکم بنایا، تو لہٰذا شرک کر دیا، تم نے شرک کر دیا. حضرت علی کو آ کے کہے علی تم تو مشرک ہو گئے معاذ اللہ. حضرت علی نے کہا کون علی رضی اللہ عنہ؟ میں نے کہا نا جس کے بغیر ایمان نہیں مل سکتا. حضرت علی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تم نے عبداللہ ابن عباس کو حاکم بنا، حاکم تو اللہ ہے، فیصلے کرنے والا اللہ ہے، تم نے حاکم کیوں بنایا؟ آپ نے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے آیت پڑھی، خارجیوں نے کیا کی؟ قرآن کی آیت پڑھی. کیا کیا انہوں نے؟ قرآن کی آیت پڑھا. مطلب کیا ہے قرآن کی آیت پڑھنے کا؟ مطلب کیا ہے؟ آج بھی وہاں بھی قرآن کی آیت پڑھ کر ہی تو ہمیں بھٹکاتے نا. تو یہ پرانا تورگا ہے دشمنوں کا، ان کی ٹھائے قرآن کی آیت پڑھ کر او کیا پریشان نہ کو ہو، یہ خارجیوں کا پرانا تورگا ہے. لہذا حضرت علی کا فیض لے لو. جب انہوں نے مولا علی کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تو علی نے مسکرا کر کہا آیت تو صحیح پڑھتا ہے، معنی غلط بتا رہا ہے. بولو سبحان اللہ. یہاں سے مولا علی نے ہمیں دے دیا ایک نسخہ. اگر کوئی وہابی قرآن کی آیت قرآن میں نہیں ہے ولیوں سے مدد مانگنا، قرآن میں نہیں ہے فاتحہ دینا، اور آیت بھی پڑھ کر سنائے، تو مولا علی کا یہ جملہ یاد کر کہنا ابے آیت تو صحیح پڑھ رہا ہے، معنی غلط بتا رہا ہے. یہ خارجیوں کا ذہن تھا. آیت پڑھ کر علی کو سنا رہے. ارے جس کے گھر میں آیت قرآن اتری ہو، جو گھر دیکھا ہو آیت اترتے ہوئے، وہ مولا علی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، تو علی اس کا دروازہ ہے. اور میں نے جمعہ میں بولا تھا حکمت کہتے ہیں کس کو ہے؟ بزرگان دین کہتے ہیں حکمت ایک نور ہے. جس طرح جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، جس طرح جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے علم اور عقل کا ہونا ضروری ہے. جسم کی جان روح ہے اور روح کی جان علم ہے، عقل ہے. اسی طرح علم اور عقل کی جان حکمت ہے. بولے یار محبت سے سنا. اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. ارے جس کے دروازے سے علم ملتا ہو، جس کے دروازے سے حکمت ملتی ہو، وہ قرآن اور حدیث کی کتنی باریکیوں کو جانتا ہوگا. میاں سراج اوپر ہے تو ایک لیڈیز اوپر گئی ہے درگاہ میں، بیوقوف کہا کہ درود پاک پڑھے مطلب بیٹھ جا چلے اتر کے بڑھیا درود شریف پڑھی ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب مولا علی کو قرآن کی آیت پڑھ کر بول رہا معاذ اللہ شرک کر لیا آپ نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس فرقے کو خارجی کہتے ہیں اس دور میں، علی کے دور میں، مولا علی کے دور میں. اور آج کے دور میں وہابی کہتے ہیں. سمجھ یہاں سے لکھ رہا ہے بنیاد. اور یہ الگ بھی ہو گیا علی سے. روایت میں آتا ہے وہ سب کے سب نمازی تھے، پرہیزگار تھے، یہاں تک کہ ان کے پیشانیوں میں نماز کا گھٹا بھی تھا. اور ایسے لوگ علی کو مشرک بول رہے تھے معاذ اللہ. آج لوگ داڑیوں کو دیکھ کر ان کی نماز پیشانی پہ گھٹے کرتے تھے، ارے حضرت بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. میں نے خاک ہو جائے یار، تم جا رہے وہ جا رہے، ہم تو ان کو اچھا مانتے ہیں جو غوث و خواجہ کو اچھا مانتے ہیں. ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے جو غوث و خواجہ جن کے پیچھے چلے ہیں. یہ تم مانو. خارجیوں سے جب جنگ ہو رہی تھی، دیکھیں آپ پورے کے پورے خارجی داڑھی والے سب تھے. حضرت علی نے کہا ان سے لڑو، یہ بدبخت جا کر خوف منا لیا. علی کو مشرک کہہ رہے تھے. ایک بہت اچھا سا خاصا گروہ ہو گیا. حضرت علی نے پہلے اس آیت کا معنی سمجھا. دیکھ اللہ تو حقیقت فیصلے کرنے والا، لیکن اللہ قرآن میں سورہ نساء میں کہتا ہے اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ادھر سے ایک فصل آئے، ادھر سے ایک فاصل آئے. میں نے کہا پھر یہ آیت سے تو نہیں ٹکرا سکتی نا. قرآن میں ایک جگہ اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ ہی حاکم ہے، اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے تم میں سے ایک حاکم بنو، تم میں سے ایک حاکم بنو. تو قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں بات کیا ہے؟ بات یہی ہے حقیقت میں فیصلہ کرنے والا. لیکن ظاہر جو ہے،
ذریعہ اللہ بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر بارش برسانے والا ذریعہ برق بنا دیتا ہے, پیاس مٹانے والا ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے, بھوک مٹانے والا ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے, اور حقیقت میں مدد کرنے والا اور ذریعہ غوث و خواجہ کو بنا دیتا ہے. ارے بھائی یہ کرنٹ ہے, کرنٹ ظاہر بلب سے ہوتا ہے نا, کرنٹ بلب روشن نہیں ہے, کرنٹ ہے جو بلب کو روشنی دے رہا ہے نا. سمجھ, اس کرنٹ کے ذریعے بلب روشن ہوتا ہے, تو حقیقت میں مدد کرنے والا اور کرم فرمانے والا ذریعہ جو ہے غوث و خواجہ نبی کو بنا دیتا ہے. بات یہی مسئلہ تھا. اللہ قرآن میں سورہ 3 میں کہہ رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین, اللہ سارے حاکموں کا بھی حاکم ہے. جب کچھ فیصلے کرنے والے اللہ بناتا ہے, تو لہٰذا سورہ نساء میں اللہ کا ادھر سے ایک حاکم ہے. تو قرآن کی جب یہ آیت کا صحیح معنی حضرت علی نے بیان کیا تو 600 خارجیوں نے توبہ کی. اور توبہ تو ہم کس کی باتوں میں آ گئے بڑے, لیکن بات تو اٹک گئے. جو سبائی تھے, سبائی کے اولاد تھے, بلوایوں کے اولاد تھے, اور علی مولا کائنات سے جنگ کرنے کے لیے وہ دلف چلے گئے. حضرت علی نے کہا ان کو قتل کرو, یہ خارجی فرقہ نہیں رہنا چاہیے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے چہروں کو دیکھ کر کہتے تھے یار حق پر ہے کون. اب بات سنیا بولتے نا, وہی اتنی نمازہ پڑھتے جی تم نہ سننی وہابی لگا لیے. تو آج اس دور میں بھی حضرت علی کی طرف آ گئے. بولے کیا کروں یار, حق پر ہو کون. ادھر دیکھو تو چہرے پہ داڑھی والے نماز والے, ادھر دیکھو تو یہ بھی, اور علی کہتے ان سے لڑو, ان کو قتل کرو, کون حق پر ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا داڑھی چہرے پہ رکھ کر ہی حضرت علی کو گالیاں دی جا رہی تھی, معاذ اللہ, مشرک کہا جا رہا تھا مولا علی کو. جب صحابہ میں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ہم نے دیکھا کہ حضرت علی کو گالیاں دینے والے, چہرے پہ داڑھی سر پہ ٹوپی رکھنے والے گالی پکنے لگے, اور جب ہم کبھی ایسی محفل میں جاتے جس محفل میں تمام داڑھی والے ٹوپی والے بیٹھے ہو اور ہمیں پتہ نہ چلتا ان میں خارجی کون ہے اور عاشق رسول کون ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم ایسی محفل میں علی کا ذکر کر دیتے ہیں. یہ فتنہ ایسا پھیلا, اور کہتے ہیں ابو سعید خدری, ہم کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. اب ان لوگوں کے چہروں کو دیکھتے, جس کا چہرہ علی کے ذکر سے سن کر خوش ہو جاتا ہم سمجھ جاتے یہ اپنا ہے, اور جس کا چہرہ اتر جاتا ہم سمجھ جاتے یہ تو پہرایا ہے. صحابہ کے دور میں ہوتا تھا ایسا. ایک شخص کہنے لگے میں علی کی فوج میں تھا, میں شک میں پڑ گیا کس کو ماروں, وہ بھی قرآن پڑھتے, ادھر بھی قرآن پڑھنے والے, ادھر بھی نماز, ماروں کس کے. میں یہی سوچ میں تھا. ایک آدمی آیا, آ کر کہنے حضرت علی سے مولا علی وہ جو فوج آپ سے لڑنے آ رہی ہے نا جو خارجیوں کی, بولے ہاں وہ فلاں دریا پار کر گئی. مولا علی نے فرمایا نہیں, پار ابھی نہیں کری. دوسرا آدمی آیا, کہنے لگا حضرت پار کر گئی. دوسرا آ کر کہنے لگا پار کر گئی. حضرت علی نے فرمایا نہیں, پار نہیں کریں گے. تیسرا آ گیا حضرت میں تو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آ رہا ہوں تو پار کر گئے. مولا علی جلال میں آ گئے, فرمایا زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے. مولا علی کہتے ہیں حضور نے جو بات کہی وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا حضور, مولا علی سے حضور کیا کہنا چاہتے ہو. تو حضرت علی کہتے میں نے اپنے کانوں سے سنا علی وہ خارجی فرقے کو تم دریا کے اس کنارے مارو, تمہاری بات نہیں رسول کی بات مانوں گا. یہ آدمی جو حضرت علی کی طرف تھے نا وہ کہ اب سمجھ میں آ گیا دونوں میں حق پر کون ہے سمجھے گے. اب میں جا کر دیکھوں گا ادھر, اگر وہ دریا پار کر گئے تو پہلے علی کی طرف لڑوں گا, اگر نہیں پار کرے تو علی کی طرف سے سب سے پہلے آگے میں ہوں گا. اور یہ شخص کہتے میں جا کر دیکھا تو خدا کی قسم وہ لوگ دریا بھی پار نہیں کرے تھے. اور ان خارجیوں کو جب مارے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے قتل کیا تو ان کے حلیے کیا تھے, صحابہ کہتے, تابعین کہتے چہروں پہ داڑیاں تھے, پیشانی پر نماز سے گھٹے تھے, اور ان کے سینے کا حصہ ایک عجیب تھا, ایک حصہ نیچے ایک اوپر دکھنے ابھرا. آج کئی وہابیوں کو میں نے دیکھا یہ نشانی, خارجیوں والی نشانی, ان کے سینے کا بھی دیکھا یہ حصہ نیچے اوپر تھا. مولا علی کو شہید کرنے والے یہ لوگ, معذاللہ مشرک کہنے والے, کافر کہنے والے یہ لوگ تھے. یہ سارے فرقے الحمدللہ میں نے جوابات دیے. ایسا ادھر کا فتنہ خاموش بیٹھاتے تو ادھر شروع ہو جاتا, ادھر کا فتنہ خاموش بیٹھاتے تو ادھر ہو جاتا. میرے مولا مدینہ چھوڑ کر کوفہ آ کر رہنے لگے تھے فتنے, تاکہ مدینے کی بے ادبی نہ ہو, کوفہ آ کر رہنے لگے. اور کئی بار حضرت علی بیمار پڑ جاتے تھے. ایک
شخص کو معلوم ہوا مدینے میں کہ حضرت علی بیمار پڑ گئے، وہ گھر بیچ دیا، سواری خریدا، سواری خرید کر گھر پر آیا کوفہ میں، آ کر کہنے کا یا مولائی، آپ باہر نکلے، اس آدمی کو بلایا، آدمی کہنے لگا حضور مجھے معلوم ہوا کہ آپ بیمار ہیں، اتنے شدید بیمار ہیں کہ آپ ابھی اس دنیا سے جائیں گے؟ فرمایا حضرت علی نا ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ بولے کیوں؟ کہا یہ داڑھی میری خون سے لال ہوئی ہے؟ کہا حضور نہیں، کہا رسول اللہ نے کہا تھا علی اس دنیا میں دو آدمی بڑے بدبخت ہیں، ایک صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے والا اور دوسرا یہ تیری داڑھی کو لال کرنے والا۔ حضرت علی کہتے ہیں اب یہ داڑھی لال ہونا باقی ہے، جب یہ لال ہو جائے گی تب معلوم ہوگا کہ میری شہادت ہونے والی ہے۔ اور آپ کئی بار بیماری سے اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، لیکن جامع مسجد، بات ختم کر رہا ہوں، جامع مسجد کوفہ میں آپ نماز کی دعوت دیتے ہوئے ایک روایت میں آتا مسجد میں تھے، رکعت باندھ لیے تھے، کہ روایت میں آتا مسجد میں جا رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، لہٰذا آپ رکعت باندھ لیے تھے۔ عبد الرحمن اس کا نام تھا، ابن ملجم اس کو کہا جاتا ہے، جو حضرت، کیونکہ جب امیر معاویہ حضرت علی میں صلح ہو گئی نا تو یہ بلوایوں نے آپس میں اتفاق کیا بھائی ایک کام کرو، امیر معاویہ کو بھی مارو، علی کو بھی مار دو، لہٰذا ادھر دمشق چلے گئے کچھ لوگ امیر معاویہ کو مارنے کے لیے، یہ صلح ہو گئی تھی، اور اتفاق اس رات جس رات مارنے کی پلان تھی امیر معاویہ کی مزاج خراب تھی، آپ مسجد میں آئے نہیں، اس لیے آپ بچ گئے، اور جس رات علی کو مارنے کی پلاننگ تھی وہ عبد الرحمن ابن ملجم، عبد الرحمن اس کا نام تھا، ابن ملجم، اور یہ حافظ قرآن بھی تھا۔ سننا بعض لوگ وہ حافظ قرآن ہے تو وہاں بھی ہو تو کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی علی کو مارنے والا بھی حافظ قرآن تھا۔ سنو سمجھو، اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرو، ان وہابیوں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، ان کے عمل کو، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر واہ واہ مت کرو، یہ اہل بیت کے دشمن ہے، یہ خارجی لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی آواز دیتے ہوئے گئے، یہ عبد الرحمن ابن ملجم زہر میں ڈوبی ہوئی چاقو آپ لے کر آپ کی کن پٹی میں مارا، اور یہ یہاں تک، یہاں سے دماغ تک گئی، اور جب کھینچا تو آپ کا پورا داڑھی مبارک خون سے لال ہو، اور جب لال ہوئی تو آپ نے آواز کیا نکالی؟ داڑھی کو پکڑ کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم علی تو آج کامیاب ہو گیا ہے۔ آواز یہ نہیں گئی کیا ہوگا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دوڑتے، ابا جان یہ کیا کر دیا؟ حضرت نے فرمایا حسن رونا نہیں، پہلے داڑھی کو پتا پوری لال ہوئی؟ کہا ابا آپ کی پوری داڑھی لال ہوئی تو صدقتا یا رسول اللہ، میرے آقا نے پہلے ہی فرمایا تھا علی بڑا بدبخت آدمی، لعنتی آدمی ہے وہ جو تیری داڑھی کو لال کرے گا۔ حضرت علی کی شہادت 21 رمضان شریف کو 17 پر حملہ ہوا یا 18 پر حملہ ہوا، 3 دن بعد آپ کی شہادت ہوئی، 21 رمضان مبارک کو امام حسن نے آپ کا نماز جنازہ پڑھا ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اس کے بعد کیونکہ خارجی چاہتے تھے کہ آپ کے دفنانے کے بعد آپ کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کرے، اس لیے راتوں رات آپ کو دفن کیا گیا۔ کئی روایتیں، کسی نے کہا دمشق میں دفن کیا، کسی نے کہا اونٹ پر مدینے منورہ بھیج دیا، جنت البقیع میں آپ کے مزار ہے، لیکن صحیح روایت ہے کہ نجف، ایران کا جو علاقہ نجف ہے وہاں پر آپ کے آج بھی مزار مبارک موجود ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے وہاں سے فیض لے کر آیا ہے، آج بھی آپ کا مزار مبارک نجف اشرف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں میں نے فضائل اہل بیت کے ساتھ حقوق اہل بیت بھی آپ کے سامنے رکھا الحمدللہ، اور ان صحابہ کی اصل جنگ کی جو وجہ تھی وہ بھی آپ کے سامنے بتایا۔ اب ان حدیث کا بھی میں نے جواب دیا جو یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ کو آڑ میں امیر معاویہ کو گالیاں دیتے یہ لوگ، اس پر بھی میں نے بات کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین۔